بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شمع روشن کے ناظرین کو السلام علیکم۔ ناظرین، ہماری آج کا موضوع ہے من و سلویٰ کیا تھا، من و سلویٰ کی حقیقت کیا تھی، من و سلویٰ کس نبی کی امت پر نازل کیا گیا، کیا من و سلویٰ جنت کا کھانا تھا یا اللہ رب العزت نے یہ سب زمین سے پیدا کیا، من و سلویٰ میں کس جانور کا گوشت کھانے کو ملتا تھا۔ یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہوگا، اور آج ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ بنی اسرائیل کی قوم 40 برس تک ایک ہی میدان میں کیوں بھٹکتی رہی، اور اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل پر کن کن انعامات کی بارش فرمائی۔ اس کے باوجود وہ کیوں اللہ کی اتنی نافرمانیوں میں پڑ گئے اور کیوں اتنا بھٹک گئے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل شمع روشن پر نئے ہیں تو چینل شمع روشن کو لائک اور سبسکرائب کیجئے، یہ آپ کی طرف سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ یہاں آپ کو دنیا بھر بالخصوص اسلامک ہسٹری اور بالعموم دنیا بھر کی معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کو ملیں گی۔ ناظرین، بنی اسرائیل ایک ایسی قوم گزری ہے جس میں اللہ رب العزت نے بے شمار انبیاء کرام بھیجے، پھر بھی یہ قوم راہ راست پر نہ آئی، اللہ رب العزت کی نافرمانیوں میں مشغول رہی۔ اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل پر بے شمار انعامات کی برسات فرمائی۔ قرآن مجید کی سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 57 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے تم پر بادل کا سایہ کیا اور تم پر من و سلویٰ اتارا اور کہہ دیا ہماری دی ہوئی پاکیزہ چیزیں کھاؤ، اور انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا بلکہ انہوں نے خود اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ ناظرین، جب فرعون دریائے نیل میں غرق ہو گیا تو ہم نے بنی اسرائیل کو حکم فرمایا کہ قوم عمالقہ سے جنگ کر کے ملک شام کو آزاد کرواؤ۔ چونکہ یہ قوم نہایت ظالم اور جنگ کی ماہر تھی، اس کے باوجود ان کا لاکھ بنی اسرائیلیوں نے جنگ سے انکار کر دیا، اور اس نافرمانی کی یہ سزا ملی کہ 40 سال تک وہ 27 میل کے رقبے پر پھیلے ہوئے میدان میں بھٹکتے رہے۔ وہ لوگ سامان اٹھا کر سارا دن چلنے کے بعد رات کو ایک جگہ پر پہنچ جاتے، جب صبح ہوتی تو وہ وہیں ہوتے جہاں سے چلے تھے۔ اس میدان کو میدان تیہ یعنی بھٹکتے رہنے کا میدان کہا جاتا ہے۔ ناظرین، اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اس میدان میں موجود تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل پر اس میدان میں بے شمار انعامات اور عطائیں نازل فرمائی۔ بنی اسرائیل پر آسمان سے ہفتے کے دن کے علاوہ آسمان سے 2 کھانے اترتے جنہیں من اور سلویٰ کہا گیا۔ سلویٰ کے بارے میں مفسرین کے متعلق کے مختلف اقوال ہیں۔ من کے بارے میں صحیح قول یہ ہے کہ یہ ایک ترنجبین کی طرح میٹھی چیز تھی جو روزانہ صبح صادق طلوع آفتاب سے ہر کسی کے لیے 1 سا یعنی 4 کلو کے قریب اترتے۔ لوگ اس کو چادروں میں لے کر دن بھر کھاتے رہتے۔ ناظرین، بعض مفسرین کے نزدیک من سے مراد وہ تمام چیزیں ہیں جو اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو کسی بھی مشقت کے بغیر عطا کر کے ان پر احسان فرمایا۔ اور سلویٰ کے بارے میں صحیح قول یہ ہے کہ یہ ایک چھوٹا سا پرندہ تھا، اور ایک قول یہ بھی ہے کہ یہ پرندہ بنی اسرائیل کے پاس بھنا ہوا آتا تھا، اور ایک قول یہ بھی ہے کہ جنوبی ہوا اس پرندے کو لاتی اور بنی اسرائیل کے لوگ اس کو شکار کر کے کھاتے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا، اور ہم نے تم پر بادل کا سایہ کیا اور تم پر من و سلویٰ اتارا اور کہہ دیا کہ ہماری دی ہوئی پاکیزہ چیزیں کھاؤ، اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ انہوں نے خود اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ ناظرین، کوہ طور کا ایک سفید پتھر ان کے پاس تھا۔ جب ان کو پانی کی حاجت ہوتی تو اللہ کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک عصا اس پتھر پر مارتے، اور بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں کے لیے اس پتھر سے 12 چشمے پھوٹتے۔ یہ وہی عصا تھا جسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نمرود کے جادوگروں کے سامنے پھینکا تھا، تو اللہ رب العزت نے اس عصا کو ایک اژدہا بنا دیا تھا۔ اس عصا کی برکت سے بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں کے لیے 12 چشمے جاری ہو جاتے۔ دھوپ سے بچاؤ کے لیے ایک بادل سارا دن ان پر سایہ کیے رہتا، اور شام کو میدان کے بیچ ایک نورانی ستون اترتا جس کی روشنی میں وہ لوگ کام کاج کرتے۔ اللہ رب العزت نے ان پر اتنی عنایتیں کی کہ ان کے بال اور ناخن نہیں بڑھتے تھے، کپڑے پھٹتے نہیں تھے، میلے نہیں ہوتے تھے، بچوں کے پیدائشی جسم پر لباس ہوتا جو بچوں کے ساتھ ساتھ بڑا ہوتا جاتا۔ من ایک میٹھی چیز تھی جو فجر سے لے کر طلوع آفتاب تک ہر شخص کے لیے 4 کلو تک اترتی تھی۔ جب بنی اسرائیل یہ میٹھی چیز کھا کھا کر اکتا گئے تو انہوں نے آپ کی بارگاہ میں شکایت کی، جس کے بعد
ان کے لیے سلوہ اتارا گیا جو ایک بھنا ہوا چھوٹا پرندہ تھا۔ ناظرین، بعض مفسرین نے اس پرندے کے بارے میں لکھا کہ یہ تیتر تھا اور بعض نے لکھا کہ یہ بٹیر تھا۔ ناظرین، من و سلوہ کے بارے میں روایات میں آتا ہے یہ من و سلوہ ایک ایسا کھانا تھا جو نہایت آسانی سے ہضم ہو جاتا تھا، خوشبو اور ذائقے میں بے مثال تھا، ہر طبیعت اس کو موافق آتا تھا۔ پھر اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو نافرمانی کی سزا دی، چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حکم تھا کہ کھانا روز کا روز کھا کر ختم کیا جائے سوائے جمعہ کے دن کے، کہ کل کے لیے بچا کر نہ رکھا جائے، کہ ہفتہ کو من و سلوہ نازل نہیں ہوتا تھا۔ لیکن بعض ضعیف الاعتقاد لوگوں کو یہ ڈر لگنے لگا کہ اگر ان کسی دن من و سلوہ نہ اترا تو ہم اس بے آب و گیا چٹیل میدان میں بھوکے پیاسے مر جائیں گے، چنانچہ انہوں نے کچھ چھپا کر کل کے لیے رکھ لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بارے میں نہایت تفصیل سے بیان فرمایا کہ اللہ کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس نافرمانی سے ایسی نحوست پھیل گئی کہ سب خراب اور گل سڑنا شروع ہو گیا اور آئندہ کے لیے اترنا بند ہو گیا۔ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسی لیے بنی اسرائیل نہ ہوتے تو نہ کبھی کھانا خراب ہوتا اور نہ گوشت سڑتا، اسی سے کھانے کا خراب ہونا اور گوشت کا سڑنا شروع ہوا، ورنہ اس سے پہلے نہ کھانا خراب ہوتا تھا اور نہ گوشت سڑتا تھا۔ ناظرین، ان تمام عطاؤں اور انعامات کا ذکر اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں بڑی تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا اور فرمایا کہ جب تم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہم سے ایک ہی قسم کے کھانے پر صبر نہ ہو سکے گا تو اپنے رب سے دعا کیجئے کہ ہمیں زمین کی پیداوار ساگ، ککڑی، گیہوں، مسور یا پیاز دے۔ آپ نے فرمایا کہ بہتر چیز کے بدلے ادنا چیز کیوں طلب کرتے ہو؟ اچھا شہر میں جاؤ، تمہیں وہاں تمہاری چاہت کی تمام اشیاء ملیں گی۔ ان پر ذلت اور مسکینی ڈال دی گئی اور اللہ کا غضب لے کر وہ لوٹے، وہ اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کے ساتھ کفر کرتے تھے اور نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے۔ یہ ان کی نافرمانیوں اور زیادتیوں کا نتیجہ ہے۔